وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 30 سے آج کا سبق شروع کریں گے. آج کا موضوع کیا پیغمبران کرام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 30 سے آج کا سبق شروع کریں گے. لفظی ترجمہ: وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سلیمان، اور ہم نے بخش دیا داؤد علیہ السلام کو سلیمان بیٹا. نعم العبد، بہت اچھے بندے تھے. انہو اواب، اور بہت رجوع کرنے والے تھے. اذ عرض علیہ، جب ان پہ پیش کیے گئے شام کے وقت عمدہ گھوڑے تیز رو. فقال، انہوں نے کہا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں پسند کرتا ہوں یہ ظاہر کو اپنے رب کی یاد کی وجہ سے. حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ پردے میں چھپ گئے. سامعین کرام، تذکرہ ہو رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا. ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ اس سے پہلے تذکرہ ہوا تھا داؤد علیہ السلام کا. اس کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ یعنی سورت کا جو یعنی موضوع جو ہے وہ تو توحید ہے. اب جو توحید پرست ہیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ تو الگ ہیں، اور جو یعنی توحید پرست جو ہیں ان کا ذکر علیحدہ ہے، اور جو توحید کو نہیں مانتے ان کا ذکر علیحدہ ہے. یہاں آپ نے دیکھا کہ جو تذکرہ ہوا اس سے پہلے مختلف قوموں کا کہ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون. تھوڑا سا توجہ دیجئے گا سامعین اکرام، میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک مضمون بیان کرنے والا ہوں جو مختلف کتابوں میں مختلف انداز سے اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے. بہرحال تو تھوڑی سی توجہ دیکھیے گا، اور قرآن کے مضامین کو بھی، سورت کے مضامین کو بھی ذہن میں رکھیں کہ بات کیا ہو رہی ہے، کس قسم کی بات ہو رہی ہے. بات ہو رہی ہے توحید کی، توحید کے ماننے والوں کی. جو ماننے والے ہیں ان میں سرخیل جو ہیں وہ پیغمبران کرام ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہر پیغمبر کا تذکرہ کرتے ہوئے نعم العبد انہو اواب، اور اس طریقے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں. یہ تھوڑا سا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور توحید پرستوں کی سرخیل مطلب رہنما، بڑے لوگ کیسے تھے اور کیا ان کی عادات تھی اور کیا ان پہ یعنی آزمائشیں بھی آئیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیے رکھا. اور بنیادی طور پہ وہ اللہ تعالیٰ
اور یعنی اللہ تعالیٰ ان کا مقصود تھا، اللہ تعالیٰ کے وہ بندے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے تذکرہ ہوا حضرت ایوب علیہ السلام کا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب ذی الْعَیْدِ، طاقت والے تھے، انَّهُ اواب، اور بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں، یعنی یہ توحید پرست تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آخر میں کہا کہ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ، کہ ان کا میرے پاس بہت بلند مرتبہ تھا، لزلفا تقرب کا اعلیٰ ترین مرتبہ، وحسن مآب بہت اچھا انجام تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا۔ یہ قرآن کا ٹیکسٹ آپ دیکھیں نا تو تھوڑا میں ایک سرسری طور پہ آپ کو تھوڑا سا بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی بے مقصد نہیں پیدا کی، تمہارا مقصد جو ہے وہ ایک حق، یعنی حق مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور تمہیں بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ پھر جو اس مقصد پر ایمان لانے والے ہیں اور جو اس سے انکار کرنے والے ہیں، میں ان دونوں کو برابر نہیں کروں گا، ان دونوں کا انجام مختلف ہوگا۔ سامعین کرام، پھر کتاب انزلناہ، اس کی ہم نے یعنی کتاب کے نزول کی وجہ اور پھر اس کا مقصد، اور یہ اس سے جو نصیحت حاصل کر سکتے ہیں وہ لوگ، اس کا تذکرہ ہوا۔ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ توحید پرستوں کے سرخیل تھے، یعنی بڑے تھے۔ نعم العبد، اللہ تعالیٰ یعنی ان کی تعریف فرما رہے۔ ظاہر ہے تمام پیغمبران کرام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، مقرب بندے ہیں، اور نعم العبد کہا جا رہا ہے سلیمان علیہ السلام کو، اچھا بندہ، بہت اچھا بندے تھے اور بہت رجوع کرنے والے تھے۔ انہو اواب، یہ باتیں میں نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ کو بتائی تھی، اور آج اس کے بارے میں بھی سلیمان علیہ السلام۔ اصل میں بات یہ ہے، میں آپ کو جو صاف بات کروں، یہ اصل میں ہم قرآن کے مضامین سے نصیحت حاصل کرنے سے ہٹے جاتے ہیں۔ میں کسی کی بات نہیں کر رہا، عام طور پہ ہمارا ایک قومی رویہ ہے سامعین کرام کہ قرآن سے نصیحت حاصل ہم نہیں کرتے، اس کی آیاتوں میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں دو قسم کے مضامین ہیں، ہن ام الکتاب و اخر متشابہات۔ ایک قرآن کے مضامین بالکل محکم ہیں اور اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، وہ اصل کتاب ہے، ہن ام الکتاب۔ اور یہ بات بھی سامعین کرام میں آپ کو عرض کر دوں کہ میں اور عوام کو، یعنی میں تو عوام سے ایک عام بندہ ہوں، عالم نہیں ہوں، علامہ نہیں ہوں، اور طالب علم ہوں۔ کیا؟ طالب علم کا طالب ہوں۔ اب میں جو ہے وہ یہ متشابہات کا جہاں بھی تذکرہ آتا ہے، میں یہ کہتا ہوں اس پر ہمارا ایمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے، اور اس میں کجی ہم تلاش، میں اور مجھے اور آپ کو اس میں کجی تلاش کرنے کی تفصیل معلوم کرنے کی، یعنی کجی تلاش نہیں کرنی قرآن کی۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ، جو لوگ اس میں فتنہ کجی تلاش کرتے ہیں، کیا فتنہ انگیزی اس میں تلاش کریں، اور اس میں وابتغاء تأویلہ، اس میں کوئی تعویل کہ بھئی اس کی تعویل جو ہے کیا ہے، اس میں فتنہ انگیزی ہم کس طرح، اس میں کجی ہم کیسے تلاش کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں، بعض لوگوں کا گروپ ایسا ہے کہ قرآن کے مضامین میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ دیکھیں قرآن سادہ دو قسم کے، ایک تو ام الکتاب ہے، محکمات، ہن ام الکتاب، قرآن میں دوسری جگہ ہے اس کی۔ ضروری نہیں ہے کہ سارا قرآن آپ کی بے نہیں سمجھ میں آ جائے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اس میں متشابہات بھی ہیں، متشابہات وہ جس کا معنی واضح نہ ہو، اس کی تفصیل درکار ہو لیکن تفصیل دستیاب نہ ہو۔ مثال کے طور پہ حروف مقطعات ہیں، تو یہ متشابہات ہیں، اس کا معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اب بعض جگہ کچھ باتیں ایسی ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا،
کہ محکم اور متشابہ. لیکن میں آپ کو یہاں چونکہ یہ مضمون آ رہا ہے داؤد علیہ السلام کا خاص طور پہ اور سلیمان علیہ السلام کا اور اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا، اس میں آپ دیکھیں ان واقعات کی تفصیل نہیں ہے. ابھی داؤد علیہ السلام کا ہم نے واقعہ پڑھا، اس کی تفصیل نہیں ہے، اشارات ہیں کہ ایسا ہوا. 2 آدمی آئے، آپ نے ابھی پڑھا ہوگا، 2 آدمی آئے، انہوں نے دیوار پھلان کے آئے اور انہوں نے اپنا مقابلہ پیش کیا. پھر وَظَنَّ داؤد انما فتناہ فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب. بہرحال سجدے کی تلاوت ہے، سجدہ کر لیے گا. تو یہ انہوں نے اس کی میں نے آپ کو بتا دی. اب یہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو ہے، اس میں یعنی جو مضمون ہے اس کی تفصیل نہیں ہے. اب ہمیں اس کی تفصیل نہیں ہے اور مستند ذرائع سے یعنی قرآن میں بھی اس کی تفصیل نہیں ہے، پھر احادیث صحیحہ میں بالکل اس کی تفصیل نہیں ہے، یعنی واضح طور پہ کہ بھئی یہ کیا واقعہ تھا. اب جب نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے تفصیل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے اس میں تفصیل اس کی نہیں، ان کی تفسیر نہیں کی، بس ہمیں رک جانا چاہیے. کیا؟ رک جانا چاہیے اور اس پر ایمان لانا چاہیے اور اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے. اب نصیحت تو یعنی آپ بجائے نصیحت کے، بعض گروپ ایسے ہیں جو ان واقعات کی تفصیل کرتے ہوئے بجائے نصیحت کے انسان کو گمراہ کر دینے والے واقعات پیش کرتے ہیں، جس میں پیغمبروں پہ الزامات بھی لازم آتے ہیں. داؤد علیہ السلام کا میں نے بتایا آپ کو، پھر سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے اور کتابوں میں آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی. لیکن میں محسوس ضرورت نہیں کرتا ان تمام واقعات کی کہ اس کے واقعات کا تذکرہ کیا جائے، کیونکہ قرآن میں اس کی تفصیل نہیں ہے. قرآن میں نہیں ہے. دیکھیں آپ قانونی موشگافیوں میں کیوں اپنے آپ کو ڈالنا چاہتے ہیں؟ ایک بات قرآن نے وضاحت نہیں کی ہے، آپ خواہ اسرائیلیات سے یا بنی اسرائیل کی کتابوں سے وہ واقعات کے تذکرے کیوں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں؟ ایک سوال ہے نا. ہمیں تو کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. جو محکمات ہیں وہ ام الکتاب ہیں، وہ محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، اس کے ہم پیروکار ہیں. قرآن میں نصیحت کے لیے کافی مواد ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک واقعے کے لیے ہم اسرائیلی کتابوں کا یا یہودیوں کا لٹریچر اس کو کھنگالیں اور اس سے آپ کے سامنے میں قرآن کی تفسیر پیش کروں. کیوں؟ وہ تو متصدقہ نہیں ہے. قرآن، توریت اور انجیل جب لوگوں نے اس میں تحریفات کر دی، وہ تحریفات کو آپ کیوں بیان کرتے ہیں ہمارے سامنے قرآن کو سمجھانے کے لیے؟ آخر ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل بیان کر دیتا، لیکن نہیں کی تو اب آپ خاموش ہو جائیں. کیا؟ خاموش اور احتیاط سے کام لیں. معاملہ کس کا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کا معاملہ ہے. وَإِنَّهُمْ لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یہ میرے تمام نیک بندے تھے. إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ خَالِصَةً لِذِكْرِ الدَّارِ، ان کو میں نے اپنے آخرت کی یاد کے لیے خالص کر لیا تھا. کیوں؟ ان بندوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی بندے ہیں. نعم العبد، بہت اچھے بندے ہیں، بہت رجوع کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں حرف گیری آپ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں اسرائیلیات کی روایات کو ہماری اسلامی لٹریچر میں آپ نے گھسیڑ دیا ہے؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں سامعین اکرام، آپ سے مخاطب ہوں کہ جب بھی ایسی وہ واقعات آئیں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے عام بخیے ادھیڑیں کہ بھئی یہ کیا واقعہ تھا اور کیا ہوا، ابھی یہ وہ آیا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں ترجموں میں بھی تحریف ہوئی ہے اور اسرائیلیات سے متاثر ہو کے ترجمے میں بھی معنوں کو گھسیڑا گیا ہے. مثال کے طور پہ یہاں ایک جملہ ہے ردوها علیہ. ابھی میں اس کی تفصیل کرتا ہوں لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ آپ آسانی سے وہ دیکھ لیں. واپس لے آؤ اس کو میری طرف. فتفق مسحا بالسوق والاعناق، اس کو یعنی جب وہ لائے گئے تو وہ کیا ہوا کہ انہوں نے حکم دیا کہ میرے پاس لاؤ. پھر ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے،
بریکٹ میں لکھا ہوا ہے تلوار سے، یعنی ان کو ذبح کرنے لگے۔ یہ میں ابھی بتاتا ہوں تھوڑا سا، لیکن میں ایک ابتدائی مضمون بیان کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے سامعین کرام کہ ہمیں اسرائیلیات کے اس واقعات کی تفصیل میں تاریخی موشگافیوں میں جانے کی ضرورت قطعاً نہیں ہے، ایک بالکل واضح طور پہ۔ قرآن میں ہدایت کے لیے اور کافی مواقع ہیں، ہن ام الکتاب ہیں، جو محکمات ہیں وہ اصل کتاب ہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے یہ 2 آیاتوں میں، آپ دیکھیں 3-4 دن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے بات کی ہے، یہ ام الکتاب ہے۔ ما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ محکمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ میں نے بے مقصد نہیں، تمہیں بے مقصد میں نے نہیں پیدا کیا، تم یا تو ایمان والے ہو یا مفسد ہو، لیکن میں ان دونوں کو برابر نہیں کروں گا۔ یہ ام الکتاب ہے، ہن ام الکتاب۔ اور جو متشابہ چیزیں ہیں، متشابہ مطلب اس کا معنی واضح نہیں ہے۔ اب اس میں جو بھی ہے مضمون ابھی آپ پڑھیں گے، میں انشاءاللہ اس کا ترجمہ کروں گا، لیکن اس کی موشگافیوں میں، قانونی باریکیوں میں یا تاریخی قصوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اصل مضمون کو آپ لیں اس سے، کہ اس تمام مضمون کا، اب میں نے آپ کو وہ اصل مضمون بیان کر دیا، ایک مرتبہ پھر میں بیان کر رہا ہوں۔ سورت کا موضوع توحید ہے۔ جو توحید کے ماننے والے ہیں یا توحید کے پیش کرنے والوں کے سرخیل ہیں پیغمبران کرام، ان کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہے، ان کی اوابیت کا تذکرہ ہے، ان کی بندگی کا تذکرہ ہے، یہ لوگ کس طرح رجوع کرنے والے تھے اور کیا کیا ہوا ان کے ساتھ۔ تو جو ہوا اس کے اشارات ہیں، لیکن اس کی تفصیل نہیں ہے۔ اب ہمیں تورات اور زبور کو اور انجیل کو کھنگالنے کی ضرورت تھوڑی ہے اس کے لیے، قطعاً نہیں ہے۔ بس اس کا مطلب جو ہے آیات کا، بس اس سے مطلب لیں۔ مطلب میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو بتا بھی رہا ہوں، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہے، کس طریقے سے انہوں نے وہ کیا۔ تو بہرحال یہ میں اب آپ کے سامنے اس کا وہ تھوڑا سا پیش کرتا ہوں۔ اذ عرض علیہ بالعشی، جب پیش کیے، سلیمان علیہ السلام کا ہے، لیکن یہ یاد کر لیں کہ سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، نعم العبد، بہت اچھے بندے تھے۔ انہ اواب، بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ ان کے پاس یعنی ایک ان واقعات سے ایسا لگتا ہے، سامعین کرام، قرآن کے ظاہری جو مضمون ہم 2 آیاتوں میں پڑھ رہے ہیں، اس سے یوں لگتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے۔ آپ کو معلوم ہے اپنا یعنی شام کے وقت وہ رسالے کا معائنہ کر رہے تھے، گھوڑوں کے، عمدہ گھوڑوں کے رسالے کا معائنہ کر رہے تھے۔ ان آیات میں مضمون یہ ہے، اور اس میں دلچسپی لے رہے تھے، ان کی ٹانگوں پر، گردنوں پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی گھوڑوں کا معائنہ کرتا ہے تو اس کو تھپ تھپاتا ہے، اس کی ٹانگوں پہ، رانوں پہ ہاتھ مارتا ہے، اور اس پہ فمسحم فتفق مسحم بالسوق والاعناق، اس کی گردنوں کو سہلاتا ہے اور اس کی جو ٹانگیں ہیں اس کو تھپ تھپاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ یعنی اللہ کے انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہ میں اگر اس سے محبت رکھتا ہوں تو اس کی وجہ میرے رب کی یاد ہے، یعنی اس سے میری کوئی ذاتی اور نفسانی لگاؤ نہیں ہے کہ اس کی یعنی اس کی یاد میں نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا۔ بعض تراجم آپ ایسے بھی دیکھیں گے سامعین کرام کہ اس میں یہ لکھا ہے اس آیت کا ترجمہ کہ میں نے ان گھوڑوں کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلا دیا۔ پیغمبر کیا؟ پیغمبر نے بھلا دیا اللہ کی یاد کو، معاذ اللہ۔ پیغمبر نے گھوڑوں کی یاد کو ترجیح دے دی اللہ کی یاد پہ، یہ ترجمہ لکھا ہے سامنے کرام۔ نو 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 ناٹ ایٹ آل، انہو نعم العبد انہو اواب، بہت اچھا بندہ تھا،
ہو ہی نہیں سکتا۔ پیغمبر سے کسی قسم کا گناہ، غفلت یا اللہ کو بھول جانا پیغمبر سے کم از کم نہیں ہو سکتا صاحب۔ یہ تو ہمہ شمہ ہو سکتا ہے، کسی وقت اللہ کی یاد کو بھلا دے، مومنوں سے یعنی گناہ کا صدور ممکن ہے۔ پیغمبر سے سامعین کرام یہ عقیدہ اپنا مضبوط رکھیں، پیغمبر سے کسی قسم کی غفلت، اللہ کے احکامات اور اللہ کی یاد کو بھلا دینا یہ پیغمبر کی شان نہیں ہے سامعین کرام، یہ بات یاد رکھیں۔ تو بہرحال یہ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، اس میں مضمون یہ ہے کہ میں اگر یاد رکھتا ہوں یعنی اس میں مشغول ہوتا ہوں تو اللہ کی یاد کی وجہ سے۔ کیوں؟ کہ پیغمبر تھے، ذمہ داری تھی۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر یعنی دشمن ہوتے ہیں، یعنی ارد گرد جب اسلامی حکومت ہو تو اس کے جو حدود ہیں، جو یعنی اس کی جو سرحدیں ہیں اس پہ غیر ممالک ہوتے ہیں، اور یقیناً وہ پھر بری نظر رکھتے ہیں، اور حق کے تو دشمن ہمیشہ ہوئے ہیں سامعین کرام، پیغمبروں کے دشمن ہوئے ہیں اور حق کے دشمن ہوئے ہیں، اسلامی حکومت کے دشمن ہوئے سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ رسالے کا معائنہ کر رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں اس میں دلچسپی لے رہا ہوں تو یہ رب کی یاد کی وجہ سے ہے، یہ نہیں کہ یہ چیزیں مجھے محبوب ہیں، اللہ کی یاد سے زیادہ محبوب ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلا دیا میں نے، ایسا نہیں ہے سامنے کا۔ حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ حجاب یعنی پردے میں چلے گئے، یعنی جو معائنہ کر رہے تھے، مطلب ایک رسالہ ہے، گھوڑوں کا دستہ ہے، رسالہ ہے، وہ جا رہا ہے تو وہ میدان میں ظاہر ہے کہ وہ ایسے ایک سرکل میں جاتے ہیں، سرکل سے لائے جاتے ہیں اور سرکل میں آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، تو وہ چھپ جاتے ہیں۔ یہاں مطلب اب میں نہیں کہہ رہا وہ مانے، اور وہ میں آپ کو توجہ ہی نہیں، وہ کتابوں میں لکھے ہوئے کہ بھئی سورج جو ہے غروب ہو گیا، عصر کی نماز قضا ہو گئی، پھر انہوں نے کہا کہ سورج کو واپس لے آؤ پھر انہوں نے گھوڑوں کو بلوایا اور ان کو تلواروں سے ذبح کرنا شروع کر دیا۔ یہ ساری باتیں ایسی نہیں ہیں سامعین کرام، میں یہ اگر تفصیل بیان بھی کر رہا ہوں تو میں صرف اس لیے کہ آپ تفسیر دیکھیں تو یہ واقعات اس میں پائیں گے۔ ایسی قطعاً ہمیں ضرورت نہیں ہے ایسی تفاسیر کی، ایسی تفصیلوں کی جس میں ہمارے لیے کوئی سبق کا موضوع نہیں ہے، بلکہ الٹا پیغمبر کی شان میں گستاخی کا پہلو۔ پیغمبر محترم ہستی ہوتی ہے سامعین کرام، انسانیت میں پیغمبر جو ہے وہ ایک محترم ہستی ہوتی ہے، تو اس پہ کسی قسم کا الزام لازم لگانا یہ پیغمبر کی شان کے منافی ہے سامعین کرام، یہ بات بالکل نوٹ کر لیں۔ ہم معنی کریں گے ٹھیک ہے، لیکن ایسا کریں گے جو پیغمبر کی شان کے مناسب ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص بندے تھے۔ نعم العبد انہ اواب، بہت اچھے بندے تھے، نعم اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان سے غفلت ہو گئی، بھول چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا۔ اور بنی اسرائیل نے تو اپنی پیغمبروں پہ الزامات، سارے پیغمبر پہ انہوں نے الزامات لگائے ہیں، کیا موسیٰ علیہ السلام، کیا داؤد علیہ السلام، کیا سلیمان علیہ السلام، ہر پیغمبر کو انہوں نے داغدار کیا ہے اپنے اس سے سامنے کرنا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہ رویہ غلط ہے، یہ صحیح ٹھیک ہونا چاہیے سامنے کرام۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ وَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ
سامعین کرام، اب ان آیات کا ترجمہ سنا دیں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ، ہم نے عطا کیا داؤد کو سلیمان، نعم العبد، بہت اچھے بندے تھے، انہو اواب، اور بہت رجوع کرنے والے تھے میری طرف۔ اذ عرض علیہ بالعشی، جب پیش کیے گئے ان پر شام کے وقت، صافنات الجیاد، اصیل گھوڑے، عمدہ، جیاد عمدہ، صافنات اصیل گھوڑے، فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، انہوں نے کہا کہ میں پسند کرتا ہوں خیر کو اپنے رب کی یاد کی وجہ سے، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ پردے میں چلے گئے، ردوہا علیہ، واپس لاؤ ان کو میرے سامنے، فتفق مسحا بالسوق، تو انہوں نے فتفقہ شروع کیا، مسحن ہاتھ پھیرنا، مسح ہم کہتے ہیں نا، مسح، بالسوق والاعناق، گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں پہ۔ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. And we granted David Solomon an excellent servant. He was penitent. إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ. When the beautiful horses were paraded before him in the evening. فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ. He said, I have preferred the love of niceties to the remembrance of my Lord until it disappeared behind the veil. رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ. Bring them back to me. And he began caressing their legs and necks. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔